سب سے بڑی نیکی امت کو ایک رکھنا ہے، اور سب سے بڑا گناہ ایک امت کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے اس پہ فخر کرنا ہے۔ اس جرم کے اندر کبھی شریک نہ ہو، اور ایسے جرم کی دعوت دینے والوں کو بھی کبھی اپریشیٹ نہ کریں، اور ایسے جرم کی دعوت دینے والوں کے ساتھ بھی شرکت نہ کریں جن کی دعوت کی وجہ سے امت کے اندر پھٹن کی بدبو آتی ہے۔ اس ناقابل معافی جرم میں شامل نہ ہونا۔ نبوت کی زندگی کا ساری زندگی گزری امت کو ایک کرنے میں، کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف کی حد تک رکھو، خلاف نہ ہو جاؤ۔ ہم اختلاف کے بعد خلاف ہونا لازم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، آپ کو اپنی تحقیق مبارک، مجھے میری تحقیق مبارک۔ میں اگر آپ کی تحقیق کو نہیں مان پایا تو آپ کوئی نبی تو نہیں ہے کہ آپ کی تحقیق پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق آپ کی نظر میں اقرب الی الصواب ہے، بالکل حق کے قریب ہے، میری تحقیق کے مطابق میری چیز حق ہے، لہذا میں آپ کی تحقیق پر ایمان لانے کا مکلف تو نہیں ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کو رسول مانے۔ آپ امکان اور احتمال کے دریچے تو بند نہ کریں نا۔ امکان ہے کہ آپ کی بات 99% درست ہے، احتمال ہے کہ 1% تو غلط رکھو نا، آخر یہ تو صرف بات نبی کو زیر دیتی ہے نا کہ 100+ اس کی بات صحیح ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بات پہ پہرا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا ہوتا ہے۔ باقی تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات پہ پہرا آسمان کی وحی دے۔ مجھے اپنے تحقیق، اپنے دلائل پر 1000 درجے ناز رکھنے کے باوجود اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ میں امتی ہوں، نبی نہیں ہوں۔ میری دانش، میرا مطالعہ، میرا تجربہ، میرا علم سب کچھ مسلم، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں نبی نہیں بن جاتا، میں امتی رہتا ہوں، اور بحیثیت امتی خطا ہونے کا احتمال عین ممکن ہے۔ آپ کو اپنی بات، اپنی تحقیق پر 99% یقین رکھنے کا حق ہے، لیکن اللہ کے واسطے 1% احتمال کا دریچہ تو رکھیں کہ غلط ہو سکتی۔ وہ جو احتمال کا دریچہ رکھیں گے اس میں حبس نہیں ہوتی، اس میں بردباری آتی ہے، ٹالرنس آتی ہے، دوسرے کو برداشت آتی ہے۔ ہمارے علم میں یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو حرف آخر قرار دیتے ہیں۔ سیدنا حسن کو جو وصیتیں کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان میں 2 وصیتیں بڑی خوبصورت ہیں، نہج البلاغہ میں درج ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیٹا کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ابا جی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا مقصد؟ کہنے لگے میں نے جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ دعویٰ اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی میں بھی یہ سمجھتا تھا خدا سب سے بڑا ہے، لیکن جب ان کی زبانوں پہ یہ دعوے سنتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے یہ ہونا چاہیے، یہ دعویٰ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی میں بھی یہ سمجھتا تھا خدا سب سے بڑا ہے، تو یہ دعویٰ نہ کریں۔ اور دوسرا بیٹا کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ابا جی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ بیٹا نبی ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ 100% حق ہے۔ اسباب کے جہان میں یہ بول نبیوں کے زبان اقدس کے علاوہ کسی زبان پہ فٹ ہی نہیں آتا۔ وما ينطق عن الهوى، اس لیے کہ نبی آسمان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ ظنی، گمانی، تجرباتی، ایکسپیریمنٹل علم نہیں رکھتے، وہی کی بنیاد پہ ان کا علم ہوتا ہے، اور آسمان والوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھا رہا ہوتا ہے۔ لہذا آسمان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طالب علم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے۔ ہمیں امکان اور احتمال کے دریچے کھول کے رکھنے چاہیے۔ اگر یہ امکان اور احتمال کی بات چل جائے تو پھر حبس دور ہو جائے، تناؤ دور ہو جائے، ٹینشن دور ہو جائے، ہائپر ہو جاتے ہیں، بازو چڑھ جاتے ہیں، جھاگ نکال لیتے ہیں، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے۔ میال ہے کہ کوئی میری تحقیق سے اختلاف کر کے مسلمان رہ کے دکھائے۔ کم از کم جس چیز پہ ہم خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کیے بغیر ہم خوش نہیں ہوتے۔ وہ 1000 دلائل دے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو جو بات کر رہا ہے اگر وہ اپنی بات کا تشریح کا حق نہیں رکھتا تو میں کب رکھتا ہوں؟ سوال یہ ہے کہ جس کی بات پر تنقید ہو رہی ہے اس کو زیادہ حق ہے اپنی بات کی وضاحت کا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اس بات کا مقصد یہ نہیں تھا، اب اگر اس کی بات مان لی جائے تو وہ اسلام کے دائرے میں رہ جاتا ہے،
لیکن میں اس لیے نہیں ماننا چاہتا کیونکہ میں اسلام کے دائرے میں رکھنے کا عادی نہیں ہوں. میں ہزار کوشش کر کے اس کی بات کو ریجیکٹ کر کے نہیں یہ نہیں تو نے یہ کہا تھا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, میرا مدعا یہ نہیں تھا, میں یہ نہیں چاہتا تھا, میں اس سے انکار کرتا ہوں. کہ لگے 1000 درجے انکار کر, اگر تیری بات کو مان لوں پھر مجبوری ہے تمہیں مسلمان کرنا پڑے گا. المیہ یہ ہے کہ آج کے مذہبی سکالر کو کافروں کو مسلمان کرنے کی وادی سے گزرنا نہیں پڑا, انہیں بنے بنائے مسلمان مل گئے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر کفر کی منڈی میں جا کر انہیں ان کو مسلمان کرنے کی محنت کرنی پڑتی تو کبھی آسانی سے مسلمانوں کو کافر کرنے کی محنت روادار نہ ہوتے. میری بات میں 1000 غلط 99% غلطی ہے, لیکن 1% تو احتمال رکھو نا کہ ممکن ہے یہ بھی صحیح ہو جائے.